ہم اپنی آئینی حدود جانتے ہیں، دوسروں سے بھی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا آئین میں آزادی اظہار رائے کی حدود متعین ہیں، اظہار رائے کی آزادی پامال کرنے والے دوسروں پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ یاد رکھیں حق طاقت ہے جبکہ باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری، جس کی بڑی مثال فروری 2019 ہے۔ مہمان خصوصی جنرل عاصم منیر نے بہترین کارکردگی پر کیڈٹس کو انعامات سے بھی نوازا۔ اسلحے کی دوڑ سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑنے کا خدشہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارتی جارحیت پر دنیا کی خاموشی وہاں گونجنے والی آزادی کی آواز نہیں دبا سکتی۔ آرمی چیف نے مظلوم کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ کہا غزہ جنگ میں بوڑھوں، خواتین اور بچوں کا قتل عام اس بات کا ثبوت ہے دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کسی غیر ملکی حکومت یا ملٹری کو اڈے فراہم نہیں کرے گا، ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا اپوزیشن لیڈر کے بیان پر انہی سے پوچھا جائے۔ شہزاد اکبر کے الزامات بھی بے بنیاد اور سیاسی ہیں، اسے مسترد کرتے ہیں۔ اپنے شہریوں کو نشانہ بنانا ہماری پالیسی نہیں۔ صحافی نے پوچھا کہ امریکی وفد کے دورہ پاکستان میں جمہوریت کی صورتحال پر بات ہوئی۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا امریکی وفد کے دورے کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گی، بھارت پر زور دیتے ہیں اشتعال بڑھانے والے اقدامات سے گریز کریں۔ گندم درآمد سکینڈل کی ابتدائی انکوائری رپورٹ میں اہم انکشافات، وفاقی ادارے غیر ضروری گندم امپورٹ کرنے کے ذمہ دار قرار دیے گئے۔ محکمہ خوراک پنجاب اور پاسکو کے چند آفیشلز کو بھی مشکوک قرار دیا گیا۔ 43,65,000 میٹرک ٹن گندم موجود ہونے کے باوجود 35,87,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ پنجاب میں گندم کے ذخائر 40,47,000 میٹرک ٹن پہلے سے موجود تھے۔ گندم کو 2600 سے 2900 فی من تک درآمد کر کے 4700 تک فروخت کیا گیا۔ گندم کا سٹاک روک کر مصنوعی قلت ظاہر کی گئی۔ گندم کی درآمد ستمبر 2023 سے مارچ 2024 تک جاری رہی۔ پہلے سٹاک میں کوئی 4.2 ملین ٹن جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ کمیٹی بنائی ہے جو 4-5 روز میں وہ بھی بتایا کہ اصل میں جو صحیح رسپانسبلٹی کس پہ آتی۔ نگراں دور حکومت میں گندم درآمد ہوئی جس سے مسئلہ بنا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں انکوائری کمیٹی نے رپورٹ دی ہے اجازت سے زیادہ گندم درآمد کی گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس میں بہت سارے محکمے ملوث ہیں۔ وزیر اعظم نے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا کہا ہے۔ ایک اور کمیٹی بنانے کی ہدایت کی ہے جو 4-5 روز میں اپنی رپورٹ دے گی۔ اس وقت ضرورت کم ہے، اس لیے خریداری بھی کم ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کے کسانوں سے یکجہتی کے لیے لاہور میں ریلی، اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر بولے پنجاب میں ٹک ٹاکر اور جعلی حکومت ہے، پی ٹی آئی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتے خریداری نہ کرنے کا اور ریٹ پراپر طریقے سے نہیں کرتے تو 4 دن کے اندر اندر اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنے کا، احتجاج کا، گھیراؤ کا اعلان کریں گے۔ جماعت اسلامی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ 4 روز میں گندم نہ خریدی گئی تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اعلان، کہا گندم موجود تھی تو درآمد کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ انکوائری ہونی چاہیے۔ احتجاج روکنے کی کوشش کی تو ابھی سے ہی تحریک زور شروع کر دے گی۔ پی ٹی آئی کا کسانوں کے ساتھ زیادتیوں کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی رہنما اون عباس نے بتایا، بانی نے کہا کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی شرمناک عمل ہے۔ گندم درآمد کرنے والوں کو بے نقاب کیا جائے۔ وفاقی حکومت سے کہوں گا آپ نے مجھے ہلکا نہیں لینا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے عوام کا حق لینے کے لیے پوری عوام کو لے کر نکلوں گا۔
کوئی بھی قربانی دینی پڑی اس کے لیے تیار ہوں. میرے صوبے کے لوگوں کو حق دینا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کی درخواست پر سماعت. پشاور ہائی کورٹ نے پنجاب پولیس اور دیگر اداروں کو وزیر اعلیٰ کے پی کی گرفتاری سے روک دیا. سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی اپیلوں پر سماعت. عدالت نے کہا بانی پی ٹی آئی نے جو کاغذ لہرایا تھا وہ سائفر تھا یا کچھ اور، اس بارے میں تسلی نہیں ہے. ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا یہ تسلیم شدہ ہے بانی پی ٹی آئی کے پاس سائفر تھا. دستاویز گم ہونے کی صورت میں مقدمہ درج ہوگا. قانون کہتا ہے سائفر گم یا چوری ہو تو وزارت خارجہ میں سینئر سیکورٹی آفیسر اور آئی بی کو آگاہ کرنا ہوتا ہے. سائفر کی 9 کاپیوں میں سے ایک وزیراعظم ہاؤس سے واپس نہیں آئی، باقی کاپیاں ضائع کیا گیا. عدالت نے سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی گئی. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر تو کوئی ڈیل ہوگی وہ ہوگی صرف ایک سے پہلے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں اس ملک میں ان کو آپ رہا کریں. خواتین ہماری ہیں پچھلے 1 سال سے وہ اندر ہیں. اپنے ذات کے لیے ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ان کو مقدموں سے اس طرح. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو مقدمات ہیں وہ میں لڑوں گا لیکن انصاف کی فراہمی ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی اپنے لیے کوئی رعایت نہیں مانگ رہے. انہوں نے کہا ہے اگر ڈیل ہوگی تو سیاسی قیدیوں کی رہائی پر ہوگی. وہ مقدمات لڑیں گے لیکن انصاف کی فراہمی ہونی چاہیے. شبلی فراز کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی نواز شریف یا زرداری کی طرح ڈیل چاہتے تو بہت آسان تھا. اسد قیصر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جد و جہد کریں گے. ہمارا پلان ہے عوام میں جائیں. جمعیت علماء اسلام کا کراچی میں عوامی قوت کا مظاہرہ. مزار قائد کے سامنے کوریڈور 3 پر جلسے کی تیاریاں مکمل. کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری. مولانا فضل الرحمان شرکا سے خطاب کریں گے. سندھ حکومت صوبے میں امن و امان کی بحالی کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے. ایپیکس کمیٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ کا اظہار خیال. کہا صدر مملکت نے کچے میں ڈاکوؤں کے سہولت کاروں کو گرفت میں لانے اور منشیات کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کی. زمینوں پر قبضوں کو بھی ناقابل برداشت قرار دیا. صدر کے احکامات پر مکمل عمل کریں گے. وزیر اطلاعات شرجیل میمن کہتے ہیں کوئی شخص کچے میں سہولت کاری میں ملوث ہے تو نرمی نہیں برتی جائے گی، کرمنل جیسا برتاؤ رکھا جائے گا. اسلحے کی نمائش پر قانون نافذ کرنے والے ادارے کل سے ایکشن لیں گے. کس تاریخ کا میچ ہے انگلینڈ میں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جو فائنل سکواڈ ہے وہ کر دیں گے. اس میں ہم لوگوں کو ہر طرح سے کلیئرٹی سے ایک یا 2 لڑکے جن کی فٹنس کے ایشو ہیں ان کو بس ہم نے دیکھنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سیریز ہماری بڑی اچھی گئی ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ روٹیشن اور اتنی زیادہ ڈیبیو کرائے ہوں. اور آئرلینڈ اور دورہ انگلینڈ کے لیے 18 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان. نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کا حصہ بننے والی ٹیم میں تبدیلیاں. فاسٹ بالر زمان خان اور اسامہ میر ڈراپ. حارث رؤوف اور حسن علی کی واپسی. سلمان علی آغا بھی اسکواڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب. محمد رضوان، اعظم خان اور عرفان خان نیازی انجری سے صحت یاب، اسکواڈ کا حصہ بن گئے. انگلینڈ کے خلاف پہلے T20 کے بعد ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کیا جائے گا.